اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وإلى ثمود أخاهم صالحا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کو اپنے قوم کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ دعوت توحید کی دعوت دو۔ وَإِلَى ثَمُودَ یہ عطف ہے ما قبل۔ کیا مطلب یہ ہونا چاہیے وَأَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ، یعنی ہم نے بھیجا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو۔ تو وَإِلَى ثَمُودَ یہ عطف ہے، اور یہ چیز وہ لوگ سمجھیں گے جو مدرسہ میں پڑھانے والے ہیں۔ یہ ایک لمبی ترکیب ہوتی ہے۔ واو کیا ہے؟ اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو با حرف جر ہے، اسم مضاف ہے، اللہ فاعل ہے، اس طریقے سے وہ پھر لاسٹ میں آتا ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو وہ لمبی چوڑی وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو وَإِلَى ثَمُودَ یہ عطف ہے ما قبل، یعنی ارسلنا، یہ ارسلنا ہونا چاہیے، ارسلنا إِلَى ثَمُودَ، یعنی ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا۔ یہ قوم تبوک اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے شہر حجر، وہ شہر حجر میں یہ رہائش پذیر تھی، یعنی وہاں لوگ رہتے تھے۔ کون؟ قوم سمود۔ اور آئے کب یہ لوگ؟ قوم عاد کے بعد یہ لوگ آئے، قوم عاد کے بعد یہ لوگ آئے یا قوم عاد کے بعد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں بھی سمود کا بھائی کہا ہے، جس سے مراد انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا بھائی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، جس طرح کے تمام انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، یعنی ابتداءً تمہیں زمین سے پیدا کیا، وہ اس طرح کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اس نے تمام بنی انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا، زمین سے پیدا کیا۔ تو یہی پیغام حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور اسی طرح تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی مٹی سے ہوئی ہے، اور تمام انسان صلب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور تمام انسان پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، مسلمان، یہودی، نصارہ، عیسائی، غیر مسلم، جتنے بھی انسان ہیں، یہ تو پیدا ہونے کے بعد سب اپنا اپنا یہ کر لیتے ہیں کہ تم ہندو ہو، تم کرسچن ہو، تم یہودی ہو، لیکن تمام انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے پیٹ سے پیدا ہوئے، یوں گویا کہ تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ تمام انسانوں کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ہوئی ہے، اور حضرت آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، تو گویا کہ یہ سمجھا جائے کہ تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی، مٹی سے ہوئی۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو سب زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے،
ہم جب کوئی سبزی خریدتے ہیں سب مٹی سے پیدا ہوتا ہے، آلو ہو، ٹماٹر ہو، بیگن ہو، بھنڈی ہو، یا جتنی بھی ہری بھری سبزی ہم کھاتے ہیں یہ سب زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب زمین سے پیداوار چیز انسان کھاتا ہے تو اسی غذا سے پھر اللہ رب العالمین جا کر کے انسان کے اندر، مردوں کی اور عورتوں کے اندر وہ نطفہ بنتا ہے، یعنی منی جس کو کہا جاتا ہے، وہ منی بنتا ہے۔ پھر منی وہ جب رحم مادر میں جاتا ہے پھر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے کہ جب انسان کھاتا ہے، منی تیار ہوتا ہے، ملتا ہے، وہی منی جا کر کے رحم مادر میں جا کر کے ٹھہرتا ہے اور اسی سے انسان کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یعنی تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد، صلاحیت پیدا کی ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد، صلاحیت پیدا کی ہے، جس سے تم رہائش کے لیے مکان تعمیر کرتے ہو۔ آپ دیکھیں، انسان زمین خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، اچھا خاصا مکان بناتے ہیں، اور پھر اسی زمین سے پیداوار ہوئی چیزوں کو ہم خوراک کے لیے کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو اسی زمین سے اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت و حرفت سے کام لیتے ہو۔ پتہ یہ چلا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو تم جو اس طریقے سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور تم اپنے نبی کو جھٹلا رہے ہو، یا تم اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے ہو۔ جس زمین میں رہ رہی اس زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ، تم کو کھلانے والا بھی اللہ تعالیٰ، اور تم جو اس زمین میں اپنے رہائش گاہ بنائے ہو، مکان بنائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو۔ تو باز آ جاؤ اور تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو